أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल वालेकुम करम से वरहमतुल्लाहि बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा पीडीएफ जो है उसका लास्ट पार्ट आप लोगों का इंशाल्लाह शुरू होना है और ये वीकेंड पर इंशाल्लाह पीडीएफ रेडी है, कुछ देखने को है थोड़ा, तो ये वीकेंड पे भेज देंगे इंशाल्लाह। तो वो आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा इंशाल्लाह। चलिए शुरू करेंगे। नहीं नहीं, आयत नंबर जरा सा आप लोग याद दिला दें। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी बाजी 38 है ना? 30 मिनट्स। जी 38 है इंशाल्लाह। यही सही है, कुल्लू नफ्स बिमा कसबत रहीना। तिलावत ले लेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا تخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. इसमें से शुरू से तो हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। लास्ट का कुछ पार्ट रहता है।
چلیں ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں نے کہاں تک لکھے ہیں اپنے پاس؟ پورے ہو گئے ہیں نیچے تک؟ ہمیں کیونکہ یاد ہے جہاں تک کہ یہ والے سارے ہو گئے آپ لوگوں کے اوپر. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یہ بھی لے لیا تھا. کلا بل لا تخافون الآخرہ، یہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں بس. تو تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ پھر سے بتا دیں، اگر لکھا ہوا ہے تو تفسیر انشاءاللہ کریں گے. یہ آیت سے ورڈ ٹو ورڈ کروانا ہے. کہاں سے کہاں تک لکھا ہے؟ جنہوں نے مائک کھول کے بتایا ان کی آواز کافی اٹک رہی ہے. چلے ہم انشاءاللہ یہیں سے لے لیتے ہیں. فمن شاء ذاکرہ. اچھا. ہوں بہت اچھی بہترین آیات دی ہیں، کافی ساری اس میں ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے مل رہا تھا. اور وہی عام باتیں ہی تھی، لیکن اچھے پرزور کے ساتھ اس میں کافی ساری باتوں کا بیان پھر سے کیا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہر جان جو ہے وہ گروی ہے، اور اسے اپنے عملوں سے جس کی مرضی ہو اسے چھڑوا لے. اس طرح سے جو چھڑوا لے گا وہ جنت میں، اور سوائے اصحاب الیمین یعنی کہ یہ چھوٹ جائیں گے، باقی کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب الیمین میں سیدھے ہاتھ والوں میں شامل رکھے. پھر وہ جنتی ان لوگ سے پوچھیں گے کہ جنتی جہنمیوں سے، مجرموں سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تم کو یہاں پہنچا دیا، اس میں داخل کروا دیا سقر میں. قولو، تو وہ سب کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وکنا نخوض مع القاعدین، اور ہم بحث بازی کرا کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ، یا فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے. یعنی ہم بھی بس فالتو کی باتوں میں، یا اس کے اندر تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ دین کی باتوں میں بحث کرتے تھے، یہ بھی آتا ہے. تو دین کے خود میٹرز میں بحث کرنا، یا پھر یہ کرنا کہ الگ الگ معاملات میں بیٹھ کر کے. اور خیر یہ جیسا آتا ہے کہ صاف بات ہے کہ فالتو باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے فالتو باتیں کیا کرتے. تو ٹائم ضائع کرنا ہی اس کے اندر مین اشارہ ہے، کہ کیونکہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا یہ ایسا کا تو کام نہیں ہے. لیکن اس سے مقصد یہ بھی آتا ہے، یہ بھی لکھ لیں کہ ٹائم ضائع کرتے تھے. یہ کام تو آرام سے ہم لوگوں کے ساتھ لگا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھ دے، معاف کرے، اور ٹائم ضائع کرنے والوں میں نہ بنائے. کہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ ابھی کر لیں گے، ابھی تو مہمان آ گئے ہیں، ابھی تو یہ چیز ہے، اب تو وہ ہے، کل کر لیں گے. تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور اگر موبائل اٹھا لیا اور کسی کو ایسا کچھ دیکھنے وغیرہ کی عادت نہیں بھی ہے، تو موبائل ایسا فتنہ کہ ایک کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ آسانی سے ہمارے جو ہے وہ لگتا جا رہا ہوتا ہے. یعنی دیکھ کام کرنے تو کچھ اور اٹھایا تھا، اور اس کے پیچھے کسی اور کے میسج دیکھ لیے، یا کسی نے ایسی ویڈیو بھیج دی
جس میں کچھ سیکھنا بتانا کرنا لکھا تھا، اب اس ویڈیو کے پیچھے دوسری ویڈیوز، اور پھر وہیں سے کوئی ایسی چیز دکھ گئی جو ہم لوگ نے وہ کھول کے دیکھنا شروع کر دی. یہ عام مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، سبھی کو، آپ سب کو اس مصیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ٹائم ضائع کرنا بھی ایک ریزن، بحث بازیاں کرنا بھی فالتو میں یا فالتو باتیں کرنا بھی ایک ریزن ہے جہنم میں چلے جانے کا. اور کام ایسے تھے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، جیسے کہ ہم جھٹلاتے ہوں قیامت کے دن کو. تو جھٹلایا کرتے تھے، یعنی کہ جب نماز کوئی پڑھتا ہو تو قیامت کے دن کو کیسے کوئی جھٹلا سکتا ہے. یعنی آج کل کے مسلمان کا حال جو ایسا ہے کہ بس کہیں سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن کوئی کانسیپٹ نہیں دکھتا کہ بھئی ان کو مرنا بھی ہے، ان کو جانا بھی ہے. ٹوٹل زندگی جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی پارٹ آتا ہے کہ بھئی تھوڑا کبھی نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، چلو ہاں کیونکہ مسلمان گھرانے میں ہیں، اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہیں لوگ. اور باقی سب پورا بچوں کو بھی اسی طرح کی لائف دے رکھی ہے کہ جیسے دنیا میں ہی سب کچھ بن جانا ہے اور آخرت میں بھی، آخرت کے بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کو کرنے کے بجائے وہ دنیا کے فائدے والے کام کیا کرتے ہیں. ایک حتیٰ اتانا الیقین، یعنی یہ کب ہوا پھر، یہاں تک کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے کہ ابھی تو نہیں مرنا ہے، ابھی تو دن ہے، ابھی تو ہم یہ کریں گے، ابھی تو ہمارا وہ کرنے کا ٹائم ہے. بہت سارے گناہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنا ہے. گناہ نہیں تو اپنے ہی کام گنائے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سال میں یہاں جانا ہے، وہ سال میں یہ کرنا ہے، بچوں کی شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ. جیسے ہی مر جاتے ہیں ویسے ہی حتیٰ اتانا الیقین، مرتے ہی وقت فوراً یقین آ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ پاس لوٹنا تھا، یہی حق تھا، یہی سچ تھا. اور کیا چیز ہے سامنے میں وہ چیز پھر دکھ جاتی ہے. جی میری آواز برابر آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ تھوڑی سی ڈسٹربینس ہو گئی تھی. جی الحمدللہ میم اچھی آ رہی ہے. چلے کنٹینیو کرتے ہیں. فما تنفع الشفاعة الشافعين، یہ یہاں سے تھوڑی سی تفصیل، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت جو ہے وہ شفاعت قبول نہیں ہوگی. یہاں پہ بہت تھوڑی سی تفسیر ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ساتھی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا، یہ ہم بمانے حقا، حقاً کے ہیں، یا بمانے الا، استفاہیہ ہے. استفہام آپ نے حمزہ استفہامیہ پڑھی ہوئی ہے نا، استفہام کوشچن کے لیے آتا ہے. تو کیا نہیں اس کے لیے ہے. کہاں سے یہ شروع ہے؟ حقا. اچھا پیچھے سے ہے یہ تو. یہ والی تو ہو چکی ہے. میں نیکسٹ پیج لے لیتی ہوں. کلو نفس بما کسبت رہینہ سے ہی پڑھ لیں گے. کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے، یعنی افعال شر و اعمال بد کے بدلے رہینہ، گروی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے صاف بتا دیا کہ کون سے اعمالوں کے بدلے گروی ہے. برے کاموں کی وجہ سے اپنی گروی ہے، یعنی اپنے اعمال کا گروی اور اپنے کوشش میں بندھا ہوا، اس کی گردن جکڑی ہوئی اور اس کے گلے میں طوق ڈالا ہوا ہے، اور اس سبب سے اس نے عذاب کو واجب بنا دیا. یہ ساری چیزیں ابھی تک اس کے پاس ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب باقی ہے. تو گناہوں کی وجہ سے گردن جکڑی ہونا ہی رہنا ہے، گروی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی چھوٹ گئی ہے، اسی لیے اللہ اصحاب الیمین آنا کہ سوائے اصحاب الیمین کے وہ لوگ چھوٹے نہیں، باقیوں کی گردن جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. زیادہ سے زیادہ اعمالوں کی بھی ضرورت ہونے والی ہے. اللہ اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے بدلے گروی نہیں ہے، بلکہ وہ آزاد، فرحاں اور شاداں ہیں. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. تو الحمدللہ برے اعمال جو ہے وہ ہی جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ ہی آس پاس ہوں گے جس کی وجہ سے یہ الفاظ آیا ہے. تو وہ ان کے پاس ایسے اعمال اللہ نہ کرے تھوڑے بہت ہو بھی تو توحید کی فضیلت سے ہی کافی سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر معلوم ہے تو توحید والا ہونا ہی کافی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسے بڑے گناہ ہو جو معاف نہ ہو رہے ہوں، تو وہ اللہ اپنی فضل سے ہو سکتا معاف کر دے. یا توحید والوں کے لیے شفاعت بھی ہے آگے. کچھ شیطانی چیز ہے لگی ہوئی، جیسے لگتا ہے کہ کلاس میں میرے اتنی کھانسی آتی، اگر اتنی کھانسی دن بھر آئے تو یہ سارے لوگ بھی پریشان ہو جائے کہ وہ کیا کیا تکلیف ہے. لیکن خاص کلاس جب بھی کوئی بھی کلاس کرتے ہیں ضرور بہت زیادہ طبیعت خراب ہونا یہ سب ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن جب تک کوئی خاص معاملہ نہ آ جائے تو ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ اگر ہم ہمت نہیں ہارے کنٹینیو کرتے ہیں. باجی تھوڑا سا گلے میں تھوڑا سا یہ منہ میں لونگ ڈال لیجیے، نہیں آئے گی کھانسی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سارے لوگ بےچارے بعد میں کلاس کے بھی ہمیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں، باجی یہ کریں آپ آؤ کریں. تو وہی کہتے ہیں کہ اتنا خاص کوئی نہیں ہے، بس اسی کے ساتھ خاص لگا رہتا ہے، کلاس میں ہی یہ تکلیف ہوتی ہے ہمیں. اور اجوائن چبانے سے تو فوراً ہی انشاءاللہ پھر آئے گی ہی نہیں، منہ میں ڈال لیں بس فوراً پھر نہیں. چلیں ساری چیزوں کا ایک باکس بنا لیتے ہیں، لونگ ہے اجوائن، کلاس کے ساتھ میں لیتے بیٹھا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ سننے والوں کو بھی. یہ بیچارے اسٹوڈینٹس بھی کہتے ہیں استاذہ کتنے دن سے بیمار ہے، کیا ہو گیا، یہ وہ سب کو لگتا ہے بہت بڑے وہ ہیں، لیکن یہ خاص کلاس کے ساتھ چل رہا ہے الحمدللہ. باقی اتنا ہے، اتنا نہیں ہے جیسا کہ ہو سکتا ہے کنٹینیو بولتے ہوں کلاس میں، اس سے ہو جاتا باجی ہے آپ کسی وجہ کنٹینیو سے. پڑھاتے ہو نا اتنا، باجی کہاں سے گلا ٹھیک ہوگا باجی؟
कंटिन्यूअसली बोलना भी गला खराब कर देता है बच्ची, ये बहुत कॉमन है। हम बच्चों को ही बात पढ़ाते रहते तो हमारा गला खराब बैठ जाता है। हम्म चले अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप लोगों को आवाज समझ में आया इतना काफी है, बाकी क्लियर है। ओके। फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, यानी जन्नत के अंदर, जज़ाकल्लाह खैर, जन्नत के अंदर उनको तमाम चीजें हासिल होंगी जिनकी वो तलब करेंगे। उनके लिए कामिल राहत व इत्मीनान होगा। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर सवाल करेंगे। वो आपस की बातचीत में मुजरिमों के बारे में पूछेंगे कि वो किस हाल को पहुंचे हैं, क्या उन्होंने वो कुछ पा लिया जिसका अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया हुआ है। फिर वो एक दूसरे से कहेंगे कि क्या तुम नहीं झांक कर देखना चाहते हो। वो उनको झांक कर देखेंगे तो उन्हें जहन्नम के दरमियान इस हाल में पाएंगे कि उन्हें अजाब दिया जा रहा होगा। वो उनसे कहेंगे मसला कुम फी सकर, यानी किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाला है और किस गुनाह के सबब से तुम जहन्नम के मुस्तहिक करार पाए हो। कहेंगे क़ालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन व लम नकुन नुत'इमुल मिस्कीन, कहेंगे हम नमाज पढ़ते थे, ना मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, यानी हम माबूद के लिए इखलास और एहसान रखते थे, ना जरूरतमंद मखलूक को फायदा पहुंचाते थे। इन्होंने इसकी शॉर्ट तफसीर जो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ते थे। तो हो सकता है कि नमाजी हो लेकिन उसमें इखलास ना हो, खालिस अल्लाह के लिए, यानी कि अल्लाह के करने वाली काम जो है, ये भी बहुत डरा देने वाली चीज है कि इंसान सोच रहा होता है कि हम अमाल कर रहे हैं। सूरह कहफ पढ़ रहे थे हम लोगों ने, उसमें देखा ना कि बिजी रहेंगे और फिर ऐसा उनको महसूस होगा कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन असल में वो उनके अमाल बड़े अच्छे हैं, उनको महसूस होगा, लेकिन जब वो वहां जाएंगे तो काफी अमाल ऐसे हैं जो हम लोग को क्लियर नजर से दिखते हैं, जैसे कि बाबा वगैरह या कोई इस तरह के हैं। बस वो कहते हैं कि अब हम नमाज पढ़ने के लेवल से ऊपर हो गए, यानी कि हम अल्लाह के महबूब और वो है, अब हमें नमाजों की जरूरत नहीं वगैरह। तो इस सब से हम सभी को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर मालूम है कि ये चीज नहीं है इस तरह से। लेकिन कुछ ऐसी बिदअतें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो कि इसमें कोई शक नहीं, फहुवा रद्द, वो कैंसिल हो जाएंगे, वो नाकाबिले कबूल हैं। और हम लोग उसको छोटा समझते हैं और करते फिरते हैं। तो अल्लाह माफ फरमाए। ऐसे अमालों से जो कबूल ना हो। सुबह नहीं, शाम के दुआ पढ़ने में, सुबह शाम की दुआ पढ़ने में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, सुबह फजर के बाद भी नमाज में पढ़ने का है ना ये सुबह के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न नाफ़िअ, नहीं, इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। जी, क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, कि या रब मुझे जो इल्म अता कीजिए वो नफ़ा बख्श हो। बेहतरीन दुआ है, जरूर जरूर पढ़ा करें।
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رزقا طیبہ میں طیب پاک رزق ہو. تو دیکھیں یہ ساری جنت کے جانے کی تینوں بڑی بڑی چیزیں ہیں. غلط علم حاصل کر کے انسان پھر اس کو چھوڑنے کے لیے آپ دیکھیں پورے کورس کیے ہوں 7 سال 5 سال 3 سال، پھر آپ کو پتہ چلے کہہ رہے یہ تو فرقے والے لوگ تھے، یہ غلط لوگ تھے. ویسے الحمدللہ حق مانگ کے بیٹھیں تو کلیئر مل جاتا ہے، اللہ صحیح لوگوں سے ملاتے ہیں. لیکن پھر بھی عقل بھی بتاتی ہے صحیح ہے یا نہیں. تو بالکل کہیں پر ایسی کوئی آپ کو بھی بات اگر لگے، اللہ نہ کرے کہ اچانک سے کٹ ہوتی لگ رہی ہو یا کوئی کلیئر نہ ہوا ہو میٹر ہاف ہو کہ بس اتنا سا بتا دیا گیا، اور یا پھر یہ میٹر تو اس معاملے سے اختلاف کر رہا ہے اللہ کے کسی بھی بات سے، تو ضرور انشاءاللہ اس کو دیکھیں، چیک کریں، پوچھیں، معلومات نکالیں وغیرہ. اور اگر یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر حلال کھانا پینا نہ ہو تو ایسا حرام پیسوں سے پلا بدن یا حرام رزق کھایا ہوا بدن جو ہے وہ جنت نہیں جائے گا، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. اللہ توفیق دے. کہ بہترین ایک دعا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عربی میں تو فی الحال ابھی میں ذہن میں نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے دعا کری ہوئی کہ جو بھی رزق ہو وہ انف ہو جائے. تو یہ دعا جو ہے بہترین اثر رکھتی ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے حلال رزق میں کور ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ بھی بچ رہا ہوتا ہے. تو یہ والی جو ایک پریشانی ہے کہ ایک وادی بھی مل جائے تو دوسری وادی ڈھونڈنے نکل جائے گا، اس سے پیچھے ہٹتا ہے. یعنی انسان کو کافی ہوتا ہے کہ بھئی اچھا خاصا گھر رہ رہے ہیں، بچے خوشحال کھا پی رہے ہیں، گھر کے سارے کام چل رہے ہیں حلال رزق سے الحمدللہ. تو پھر اور چاہیے والا پارٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اللہ عطا کرے ہم سب کو کہ جتنا رزق ہے اس میں انف ہو جائے، کہ کسی ایسے کام کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے کہ اس سے بھی پیسہ مل جائے گا، سود کا بھی تو آ رہا ہے، یہ بھی تو آ رہا ہے وغیرہ. جو حلال رزق ہے وہی انف ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ یعنی ہم معبود کے لیے اخلاص اور احسان رکھتے تھے، نہ ضرورت مندوں کو، مند مخلوق کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے. تو خالص نیت ہونا اللہ کی طرف، اور ہر عمل ایسا کرنا احسان کے درجے پر. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کہ ہم یا تو عمل کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوں کہ یہ فیلنگ ہو ہمارے پاس اس اتنے بیسٹ لیول پہ عمل کریں، یا پھر یہ فیلنگ ہو کم سے کم کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے. جب کسی ایسے جگہ پر ہم لوگ ہوں جہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور ان کی پراپرٹی میں یا ان کے ایریا میں ہم لوگ ہوتے ہیں، تو بالکل بچوں کو نہیں، بچوں کو پھول نہیں دوں گا، نہیں یہ نہیں کرنا، سیدھے چلو، ایسے کرنا منع ہے، یہاں پہ یہ منع ہے. وہ کہتے ہیں کیمرہ لگا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جن کا گھر ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو سبحان اللہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس وقت.
اللہ توفیق دے ہم سب کو بھی کہ ہم لوگ ایسے اعمال کریں، ایسی نمازیں ہوں، ایسے صدقے، ایسے کلاسز ہوں کہ جیسے کہ ہمارا رب ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں. اتنا نہیں تو پھر ہر کام میں ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں. چلیے، تو یہ ہو گیا احسان کے درجے تک کا. اور ضرورت مند مخلوق کو فائدہ پہنچاتے تھے، نہ ہی ضرورت مند مخلوق کو. تو صرف کھانا کھلانے کے اندر آپ دیکھیں اس کا تو ایک بڑا اجر ہے ہی ہے. خاص الفاظ آتے ہیں قرآن میں نا، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا. تو آپ پکا کھانا کھلانا، کسی کا راشن بھر دینا، تو یہ ساری ضرورتیں ہی ہوئی نا ان کی، کہ بھئی کھانے کا ہم دیکھ لیں گے، باقی آپ دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی ایسی ضرورتیں ہیں جو ہمیں ڈاکٹر ہے یا کوئی اس طرح کی ہے وہ بھی کریں گے، تب بھی وہ الحمدللہ مسکین کی ضرورت کے لحاظ سے اس وقت ان کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اسی معاملے میں آئے گا انشاءاللہ. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے گھر میں کام والی ہی ہوتی ہے تو وہ کام ہی کرنے اسی لیے آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو ضرورتیں ہوتی ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ہماری کام والی کا ہم پر حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت پڑے، سچی صحیح ضرورت ہے. ورنہ کچھ لوگ کا تو بس بن ہی جاتا ہے کہ بس آئے دن اب یہ کام آ گیا، اب وہ کام کرا دیں، اب یہ کام. ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بس یہ آئے دن کا معاملہ ہے یا کیا ہے. ورنہ آپ کے سامنے کوئی پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی ایڈمٹ ہے، کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، کوئی شادی پڑ گئی ہے، کوئی اور خرچے کا کام ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں تاکہ وہ آپ کے یہاں کام کرتی ہے، اس کی عزت بنی رہے، لوگوں کے یہاں مانگتی نہ پھرے. وہ باہر دوسرے لوگوں کو ڈھونڈ کے بانٹنے کے بجائے پہلے جو اگر آپ کے گھر میں لوگ ہیں، اسی طرح پہلا حق ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں نا، پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، غریب رشتہ دار. یہی وجہ ہے کہ وہ باہر بھی مانگنے نہ جائیں. جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر کے دیتے. ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم ایک اسٹینڈرڈ پر ہوتے ہیں تو ہمارے دوست بھی، آس پاس والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ بھائی آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک کو ہیلپ کرنی ہے، تھوڑا سا مل کے آپ لوگ کرا دیں تو ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں اپنا پارٹ بنا کے رکھیں. چلیں وقالوا لم نكن لكم من المصلين اوکے وكنا نخوض مع الخائضين، اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے. ہر کام اس میں جو حق سے ہٹ کر ہے، یعنی دین کے کام سے یا پھر کچھ ایسے ضروری کام ہوتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا کچھ حد تک ہمیں گھر والوں کے ساتھ بھی اپنی مصروفیت جو ہے وہ رکھنی چاہیے. لیکن یہی سب پر ہم لوگ زیادہ ہوتے اور پھر انسان کہتا ہے کہ یہی بس ہے سب کچھ. یہاں تک کہ بڑے بوڑھوں کو کہتے یہ سنا ہے، عورت بس گھر دیکھ لے کافی ہے، اس کو جنت مل جائے گی. تو بہت بڑا یہ کام ہے گھر دیکھنا، اور الحمدللہ بہت بڑا اجر بھی ہے. لیکن یہ جاہلیت ہے کہ بیسک دین کی باتیں نہ معلوم، کیونکہ الحمدللہ یہاں بیسک چیزیں سعودی میں جو ہے وہ جو ان کے یہاں کے اپنے اسکول ہوتے ہیں اس میں بیسک شریعت بتائی جاتی ہے.
یہ ان کو ایسا معلوم ہے کہ اگر کوئی اسکول جاتا ہے، ایک دفعہ ایک سعودی لیڈی جو ہے وہ آ کے ہم لوگ سے کنفرم کر رہی تھی، کہنے لگی میری دوست نے بتایا کہ تم لوگ کے اسکول میں ایسی ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں مطلب سوشل سائنس، اور یہاں تک کہ وہ کہنے لگی کہ ہندوؤں کا بھی دوسرے ریلیجن میں کیا کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور وہ کنفرم کر رہی تھی تم لوگ ایسے اسکول میں اپنے بچے بھیجتے ہو نہیں سکتا کہ تم لوگ نے پڑھایا ہو ایسی جگہ. تو بہت سرپرائز تھی، اور ہم لوگ بھی سرپرائز تھے کہ یہ تو عام سی چیز ہے. تو ہر ایک کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یالے اسکول میں پڑھانا، اب تو چاہے ہندو مسلم کرسچن سے اسکول بھی بہت پاپولر ہے ہم لوگ کی طرف نا، بہت شان سے بتاتے ہیں کہ ہم کسی کرسچن اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جب کسی اسکول کا ہو تو وہ لوگ اپنا پڑھاتے ضرور ہیں، ہے نا. اللہ معاف کرے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے دماغ کیوں الٹے ہیں، کیوں جنریشن پلٹتی جا رہی ہو. اب آپ تو اتنے اچھے ان کے کلاسز سبھی کچھ کر رہے ہیں، اور بچے آ کے ان سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کوئی گاڈ ہے یا نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کتنے بڑے جھٹکے کی بات ہوگی یہ کہ ہم جیسے پیرنٹس سے آ کے اگر اولاد ایسا کہہ دے. کیا تربیت دی، کیسے پالا ہے ان کو، کہاں بھٹک گئے. ضروری نہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے بیٹھے موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہیں کہ ہاں نظروں کے سامنے ہی تو پال رہے ہیں. یہ نظروں کے سامنے پالنا نہیں ہے. جب موبائل کا پہلے اسکرینس ایسی ہوتی تھی، بڑی ٹی وی ہوتا تھا سب کے سامنے، سب کو معلوم ہے کیا چل رہا ہے. اب وہ پلٹ گیا ہے، یعنی صرف دیکھنے والوں کو ہی دکھ رہا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والا معاملہ ہوتا ہے. یعنی ہم باطل میں پڑے ہوئے تھے اور باطل کے ذریعے سے حق کے خلاف جھگڑتے تھے. جھگڑنے کا بھی اس میں خاص آیا، فالتو باتیں جھگڑنا یہ سارا ہی اس کے اندر آتا ہے. دین کی باتیں ہوں تو بہت تیز پیچھے ہٹنا چاہیے. اگر آپ کو پکی معلومات ہے کہ آپ اسے دینا چاہ رہے ہیں، آپ اسے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے تو آپ ایسی جگہ پہ آپ ضرور آپ بات آگے پہنچائیں کہ بالکل سن رہا ہوں. لیکن جہاں کوئی نہ سن رہا ہو، وہ بحث کرنے پر آ جائے یا اور کوئی آپ کو لگے، تو آپ وہ ٹائم ہی بدل دے، کہتے کہ ابھی تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ایسا نہیں کہ بس چھوڑ دینا ہے، انشاءاللہ کوئی اور آپ راستہ لے کے آئیے. بحث بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے دین کے کاموں میں، اور یہ چیز انڈیا میں عام ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی بار حکم ملا ہے نا، قدر نہیں تو بس چھوڑ دے آپ انہیں. تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا کبھی پھر آپ دیکھیں آپ سچے ہوتے نا کسی کے ساتھ، تو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ معاملہ ہی پورا ایسا بنا دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ہاں اب میں بتاؤں گی اسے تو اب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اور الحمدللہ ہوتا ہے ایسا کہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کب سے یہ کہہ نہیں دی، ہم سنتے ہی نہیں تھے. الحمدللہ اللہ نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسے میٹر سے بھی راستے سے بھی لے کے آتے ہیں. کسی کے بچے کو ایک بڑی بیماری ہوگی تو اس نے بتایا کہ وہ بہت یعنی کہ ایسے کاموں میں بزی تھی، لیکن جب اتنا بڑا اس کو جھٹکا لگا تو وہ بہت تیز ان لوگ پلٹے، کافی اللہ والے ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمیں بھی بڑے بڑے وارننگس سے پہلے یہ چھوٹے آتے ہیں اس میں بدل جانا چاہیے. ورنہ
پھر بڑے جب آتے ہیں تو پھر بچوں پہ تکلیف، خود پہ تکلیف. اللہ نہ کرے اتنا گھومنا پھرنا پسند ہے کہ بس آئے دن باہر ہی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کلاسز نہیں کرتے ہیں. تو ہاتھ پیروں کی تکلیف ہوتے دیکھا ایسے لوگوں کو، پیر میں کچھ ایسا ہو گیا کہ اب چل نہیں سکتے. اب تو چلو اب بیٹھے ہیں، اللہ نے بیٹھا دیا، اب کر لیتے ہیں کلاسز. اب کیا کریں، اب ٹائم یہ نہیں ہے وہ ہے. تو یہ پکڑ کر لے کے آنے والا پارٹ اور یہ خود سے کرنے والے پارٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اجر میں بھی، اللہ کے قریب ہونے میں بھی، ہر چیز میں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ہو گیا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہمیں جزا کو جھٹلاتے تھے. یہ باطل میں مشغول ہونے کا اثر ہے. دیکھا یہی بات آ گئی نا کہ جب فالتو باتیں ادھر ادھر کیا کرتے تھے تو آخرت کو جھٹلانے والے ہی بن گئے. اور یہ اثر یہ اسی بات کا بتا رہے ہیں کہ دین کی باتوں میں بحث سے بہت جلدی دل جو ہے وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈبل پارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی بھی جو دیکھیں اس طرح کے لوگ ہوں گے انڈیا میں، تو پتہ ہی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ عمل بھی زیادہ سا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق نہیں اتنے اچھے ہوتے ہیں. تو وہ والی حدیث اللہ نہ کرے کہ کہیں آتی ہو، جس کی شکایت کی تھی نا کسی نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہ دینداری میں تو بہت اچھا ہے لیکن اخلاق کا بہت خراب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کا اعمال بھی ضائع ہے نا. اور ایک کے لیے بتایا تھا کہ بہت بڑھیا بڑھیا عمل تو نہیں کر رہی ہوتی ہے، بس نمازی ہے، یہ تھوڑے مطلب بیسک چیزیں ہیں، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. اس کو بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم جزا کو جھٹلاتے تھے. یہ باطل میں مشغول ہونے کا اثر ہے، اور وہ ہے تکذیب حق. حق سے بڑے نہیں، سب سے بڑے حق میں سے قیامت کا دن ہے، جو اعمال کی جزا و سزا اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور تمام مخلوق کے لیے اس کے عدل پر مبنی فیصلے کا محل ہے. محل مکان جگہ کو کہتے ہیں، کسی چیز کی جگہ کو محل کہا جاتا ہے. عربی میں عام طور پر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اقتدار یعنی کہ یہ اللہ کے حاکم ہونے کا، اللہ کے مالک کنگ ہونے کا ایک یہ جسٹس کا حق بنتا ہے کہ جب کوئی بڑا حاکم ہو، عادل ہو، تو وہ یہ کرے نا کہ سب کو برابر پھر مل جائے جو بھی کرا ہو، جو کسی کا اگر حق مارا ہو وغیرہ. ہمارا عمل اسی باطل بحث میں نہج پر جاری ہے. تو ان کے کام اس طرح کے نہیں تھے کہ جیسے مر کر جانا ہو، بس یہی سب سے بڑی اس میں ہے. جو ہم لوگوں کے حساب سے سب سے بڑا پارٹ آتا ہے آرام سے جھوٹ بول دینا.
تو بھائی اتنے وہ ایسا کہنے دی تو ہم نے ایسا کہہ دیا ہے نا، صحیح کیا نا، دوسرے سے بھی پوچھے ہوتے اپنے دوست سے، تو یہاں تک کہ دوست بھی، گھر والے، بہن باجی، سبھی اس طرح کے بتا رہے ہوتے، ایسا کہہ دیتی تو ہو جاتا ہے۔ ان کو تو ایسے ہی کہنا چاہیے، کیوں؟ ان کے ساتھ معاملہ اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ کون سا وہ بنتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ، ہم بھی اس جیسے بن جائیں، جبکہ معلوم ہے کہ وہ غلط کرتی ہے اور آپ کو دکھتا بھی ہے، آپ کو برا بھی لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے، تو ہم کیسے ایسا کام پھر کر سکتے ہیں جب وہ چیز ہمیں ہی تکلیف دیتی ہے، دوسروں کو نہیں دیتی ہوگی؟ آپ کہیں کہ اس نے بھی تو کرا تھا، تو ہاں وہ اگر برے کام کر رہی تو وہ بری ہے، ہم اس کے جیسا اس کے ساتھ کر کے ہم برے، ہم بھی برے بن جائیں گے پھر تو، ہے نا؟ یہ والا پارٹ آتا ہے، ہمیں کسی برے کے ساتھ دیکھ کے اس کے جیسے کام کر کے، خاص ہم لوگ کہتے ہیں اسی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ تو نہیں کر رہے، ہر ایک کے ساتھ ہم اچھے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو اور زیادہ سکھانے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا، کہ وہ دیکھے اور آپ کے اعمال کو دیکھ کے بھئی ہم ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تب بھی یہ میرے مشکل پہ آ کے مدد کر رہی ہیں، تب بھی انہوں نے یہ کچھ نہیں کہا، تب بھی انہوں نے ہماری مدد کر دی، تو پھر اس کو بھی یہ اچھائی اچھی لگتی ہے، اور پھر وہ بھی اچھا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ کہ آپ اسے سبق سکھائیں گی، تو جب ہم بیٹھے ہیں سبق سکھانے کے لیے، اللہ کے پاس معاملہ بھیج دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اور پھر ہم سچے ہوتے ہیں، ہم نے صحیح کیا۔ جب ہم اللہ کے پاس معاملہ کیوں نہیں بھیجے تھے، ہم خود ہی اس طرح کے کرنے کے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے بھی تو اس کے ساتھ ایسا کر دیا تھا۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا، بس جب وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے ہیلے دشوار ہو گئے، اور ان کے سامنے امید کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہیلے بہانے جو بنایا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دشوار ہو گئی کرنا، اور پھر ان کے سامنے سچائی سے آ گئی، اور اب ان کو کوئی تو مرنے کے بعد تو کوئی امید، سارے امید کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، وہاں افسوس ہی افسوس ہوا ہے صرف۔ اگر کوئی برے کام کر کے اس میں پھنس گیا ہے، صرف اور صرف افسوس بچتا ہے پھر۔ اور لوگ امیدیں خواہشیں دکھاتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر بھیج دیجیے اللہ تعالیٰ، اب کی جائیں گے تو اب کی یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کریں گے، تاکہ ہم بزی نہ ہو جائیں کہیں۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور کیا ہوگا؟ پس سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ صرف اسی کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ سفارش کا پارٹ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کیا کبھی؟ یہ سفارشیں کس کی ہوں گی، اور اگر ہمیں بھی سفارش کا حقدار بننا ہے تو کیا کیا صفات ہوتی ہے، بیان کر دیا گیا ہے قرآن میں، کیا صفاتیں ہیں کن کو ملیں گی۔ سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ راضی کن سے ہوتے ہیں؟ توحید والوں سے۔ شرک والوں سے راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم نے شرک کیا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے؟ آپ قیامت کے دن نہیں راضی ہوئے ہوں گے، ناراض ہوں گے، یہاں تک کہ شرک کا تو کی وجہ سے دوسرے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ ہوئے گا ہی نہیں ہاتھ میں۔ تو پہلا حکم ہے، پہلا پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں۔ تو انہوں نے شرک کفر کیا ہوا ہے، شرک کیا ہوا ہے، بڑے بڑے ایسے کفریہ یا شرکیہ اعمال کر لینے کے بعد، چاہے ہم جتنے بھی اچھے ہوں،
اللہ ناراض ہی ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مخالفین کا انجام واضح کر دیا ہے، تو جو اللہ کے مخالف ہوگا اس کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو کفار پر موجود کفار پر عتاب اور ملامت کی طرف توجہ دی. پھر ان کو مطلب جو اس وقت کے کفار تھے ان کی کیا ڈیمانڈ تھی کہ ہم کب مانیں گے. آج بھی ایسے ہی ہے، ہم یہ سب زبانوں سے نہیں کہتے ہیں لیکن دلوں میں ایسا بنا بچا بچا کے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، بس انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ نصیحت سے روگرداں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. روگرداں منہ موڑے ہوئے ہیں یعنی نصیحت سے غافل اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. آج کل کے بھی لوگ اگر دین سے دیکھ کے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ بھاگتے ہیں کہ جیسے اصل میں ان کے اندر بھی ہوتا ہے. ان کے والدین نے، ان کے ماحول نے، ان کے آس پاس کے لوگوں نے، کتنے لوگ ایسے. ابھی ایک کوئی چھوٹی سی ویڈیو جیسی بنی ہوئی تھی، کوئی انگریز عورت کی، اس کی کسی نے بنا کے ڈالی ہوئی تھی. وہ ایسی جیسے ہم لوگ عام کپڑے پہنے ہوتے، ٹی شرٹ اور چھوٹی سی ایک پینٹ رہتی نا ان کی، میکر ٹائپ، وہ ان کا گھر کا عام کا کپڑا ہوتا ہے، وہ پہنے ہوئی تھی. اور کسی سے آ کے پوچھ رہی تھی کہ میرے پڑوسی کچھ آج کل بیچارے بھوکے رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سٹارو کر رہے ہیں بہت زیادہ، ایک دم بھوک تک اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رمضان ہے، کچھ رمضان بتا رہے ہیں. تو نہیں، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے ان کا یہ کہ اللہ کے مطلب اپنے گاڈ کے لیے اتنا وہ کرتے ہیں. نہیں، مجھے دیکھ کے اچھا لگا. تو وہ تم لوگ بتاؤ مجھے کہ کہاں میں فارم کوئی فل کرنا ہے، کوئی آن لائن رجسٹریشن ہے، کیا کرنا ہے، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، کہہ رہی. تو اس نے ایسے لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، سرچ نہیں کیا، دیکھا نہیں، بس جیسے جہاں پیدا ہو گئے وہاں. ان کو یہ معاملہ پڑ سکتا ہے، مسلمانوں پر بھی آتا ہے کہ ہم کو بتانا چاہیے ان کو. تو ہوتی ہے کہیں اندر، اللہ نے ڈالی ہے اچھائی نا، الحمدللہ ہر ایک کے اندر ڈالی ہے. لیکن پھر پیرنٹس نے ایسے اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے، چلے اپنے لوگ کی طرف آ جاتے ہیں. بچے بیچارے اتنے ذہین ہیں، اتنا اتنا دماغ رکھتے ہیں، لیکن وہ رات دن اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے دیکھتے. بیٹا ختم ہوا نہیں مما، یہ دیکھیں ابھی اتنا باقی ہے. خود بھی ہم لوگ کو ترس آ رہا ہوتا ہے، کتنا پڑھیں گے، رات بھی سوئی نہیں ہے، صبح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ہے یہ. تو تو پھر یہ مصیبت آنا کہ اگر ان کو واقعی کسی ایسے کام کی طرف بھی لگاتے تو وہ اس میں بھی محنت کرتے. ہاں، اور ان کو معلوم ہوتا، ایک ایک لیول آتا ہے کہ پھر آپ اس سے کہیں کہ کوئی بات نہیں، گھر کی دعوت ہے، سب ناراض ہوں گے، تم اس سر سے تو اسکارف نہ. نہیں، وہ بچی مانتی ہی نہیں ہے کہ میں اسکارف بغیر پہنے پارٹی میں چلی جاؤں، یا اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا. وہ ایج میں آ جاتا ہے نا، الحمدللہ وہ ایج میں پھر بچے نہیں پلٹتے، چاہے پیرنٹس ہی خود کیوں نہ کہیں. یہاں کی مثالیں دیکھیں، ابھی کتنے لوگ ایگزٹ گئے نا، تو ان کے پیرنٹس تو انڈیا کے پلے بڑے تھے، یہاں آ کے بھائی وہ تھوڑا بہت پردہ یہ وہ کرنا شروع کر دیتے. وہاں پہنچتے ہی پھر سے ان کو دیکھا کہ بغیر ورک فوٹو یہ وہ، یہاں ادھر کی پارٹیاں ادھر کی پارٹیاں اٹینڈ کر رہے ہیں. اور جو ان کی بیٹیاں، جو ان کے بچے لڑکے تھے، وہ ناراض ہو کہ دیکھیں مما کو کیا ہو گیا ہے، وہ وہاں گئی ہوئی ہیں، وہ یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. تو
وہ تو اپنی جو روٹ تھا تو روٹ نہیں خراب ہونے دیں. اس وقت بعد میں بھی دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ بیس اچھا تھا جیسا بھی ہے. تو ایک بعد میں آئے اور کچھ ہے نا, کچھ ہی ہیں. آپ دیکھیں کتنی گھر میں شادی شدہ عورتیں ہیں, سب پڑھ رہی ہیں کیا قرآن؟ سب کو اسکول گروپ کی پڑھائیوں کے بعد شوہر کے گھر میں آ کے پھر موقع مل رہا ہے پڑھنے کا. کچھ کو ٹائم بھی مل رہا ہے لیکن ان کے دل نہیں ہے. وہ پھر بڑے ہو گئے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب گھر ہی کا ہو جائے کافی ہے. باقی کچھ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ نہیں موسٹلی. اب ہم اپنے گھروں میں ہم کو خود معلوم ہے نا کہ موسٹلی نہیں راضی ہوں کہ بھائی نہیں کرنا. اب تو سب چل تو رہا ہے تو وہ اب اسی میں بیٹھے رہتے. تو وقت مین گولڈن ٹائم ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کا خراب کیا کہ تھوڑی سی ہمت کرے, تھوڑا سا دکھائے کہ ہاں بھئی چلو 1-2 سال کا 1 سال کا گیپ لے لیں, اس میں کوئی مضبوط بہت اچھی جگہ کوئی کورسز کروا دے, چھوٹے کورسز کروا دے. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کورسوں کو ٹائم نہیں دیا, کورسز کو کوئی ٹائم نہیں دیا, تو پھر آگے ہمارے لیے اب کورسز ہوتے ہی نہیں. مدرسے ہی بہت کم ہیں, اور پھر جو بہت محنتوں سے چلا رہے ہیں مدرسے ان کو کوئی پرابلم آ گئی تو لو سالوں مہینوں کی چھٹی ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کیا؟ کوئی کالج اسکول چلانے والوں کیا ایسا ہوتا ہے؟ ان کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, گھر میں کوئی کام آیا, کسی وجہ سے باہر جانا پڑ گیا, تو ان کا کالج بند نہیں ہوتا ہے. دوسرا پرنسپل بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ نا, دوسرا انچارج آ جاتا ہے وہاں پہ. لیکن ہم لوگوں نے خود ہی ٹائم نہیں دیا ہے تو ہمارے پاس ہے مصیبت نہیں. یہ پارٹ ختم کر لیں گے انشاءاللہ تاکہ نیکسٹ ویک میں آپ لوگ آگے بڑھ جائیں. لیکن یہ سوچ ہے نیکسٹ آپ کو ملنے سے پہلے اس کا ایگزام ہونا چاہیے. تو گیپ ہوگا نا بیچ میں انشاءاللہ. رمضان میں پتہ نہیں آپ لوگ کو موقع ملا پڑھنے کا یا نہیں ملا. ویسے تو ہم سب بند کر کے اپنی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں, گھر کے بھی کام بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پارٹ ختم کر لے. پھر پچھلی بار بھی ہم نے ایسے ہی چھٹی ڈال دی تھی بیماری کا کہہ کے, اور پریپریشن ڈالنا چاہیے تھا ایگزام کا. چلیں انشاءاللہ آج اس کو کوشش کر کے ختم کریں گے. پہلے یہ ختم کر لیتے ہیں پھر ڈسکس کریں گے کیا ہوگا. گویا کہ وہ اس نصیحت سے اتنی سخت نفرت نے حمر مستنفرہ بٹکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو ایک دوسرے سے بدک گئے ہیں. صحیح بات ہے, آپ کسی ایسا منہ بناتے ہیں اپنے سگے بچے, ان کو بتاؤ نہیں بیٹا اللہ کی طرف سے ہے, دیکھو تم یہ نہیں کر رہی تھی نا, تو سننے نہیں تیار ہیں. ایسے منہ گھمانے لگتے ہیں, ایسے سے منہ بناتے ہیں کہ مما پھر وہی شروع ہو گئی. اچھا تو میں اسکول کی محنت نہیں کروں, دیکھوں پاس ہو جاؤں گی. ایسی سی باتیں بتاتے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے پھر میں بیٹھ جاتی ہوں, میں بیٹھ جاتا ہوں. ایسی باتیں بول دیتے ہیں. وہ ان کو سمجھتے ہی نہیں ہے. لٹرلی یہی والی بات آ رہی ہوتی ہے جیسے بدک گئے ہیں, ایک دوسرے سے بدک گئے ہیں, اور اس بنا پر ان کی دوڑ میں تیزی آ گئی ہے, وہ اور زیادہ بھاگتے ہیں. آج کل کے بچے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے روم الگ کرنے آپ خود دیکھیں کیا مصیبت آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے روم میں بھی نہ آئیں زیادہ. وہ پوچھتے ہیں جی کوئی کام ہے کیا ہوا, کیوں آئی ہیں, ایسے سوال ہوتے ہیں بچوں. اللہ ہماری جنریشن کو, ہماری ذریت کو, سبھی مسلمان کی سب کی امت کی پوری ذریت کو اپنے حفظ و امان میں لے لے, کیونکہ آگے کا معاملہ جو وہ بہت ہی دیندار گھروں کی باتیں کرتے ہیں. جہاں تو بے دینی ہے وہاں تو شیطان کو اتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیندار گھروں میں تو بچوں کو بہت سارا علم دے, علم, اور اللہ کرے صحیح وقت پہ ملے. الحمدللہ
اللہ ایسے پیرنٹس کو خوب 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 جزا دنیا بھی دے آخرت بھی دے، جو اپنے بچوں کو مدرسہ بھی کراتے ہیں اور اسکول کی پڑھائی اگر کچھ کم ہوتی لگتی بھی ہے ان کو دوسرے بچوں کے بنسبت تو وہ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ایسی ماشاء اللہ ان کے دلوں میں وہ ہوتی ہے خون کی میری بچی کم سے کم کوئی مصیبت پڑے گی تو کسی کہیں ادھر ادھر تو نہیں بھاگے گی۔ بہت بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ دنیا تو مصیبتوں سے بھری بھی ہے نا، سبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، چاہے اچھے اچھے لوگ ہوں، ہر ایک کیا ایک میٹر چل رہا ہوتا ہے، آپ کسی کو بھی کال لگا تو پوچھے تو وہ ایک بات بتائے گی، ہاں آج کل وہ شادی ہو گئی ہے نا، یہ تو یہ مسئلہ چل رہا ہے گھر میں تھوڑا سا، تو آج کل شادی ہونی ہے نا اس لیے یہ مسئلہ چل رہا ہے، یا پھر آج کل یہ بیماری وہ رشتہ دار کا یا گھر کا یا کسی کا ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو سکون کی جگہ تو دنیا ہے ہی نہیں، سکون آ نہیں سکتا۔ تو ایسے معاملے جب پڑھتے ہیں تو جن کے اندر تھوڑا علم ہے، جو جانتے ہیں، وہ پھر ایکسپیرینس لینا شروع کر دیتے کہ ہاں یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی اس وقت کی تھی، اب دیکھو میرے اوپر یہ مصیبت ہے، وہ پلٹتے ہیں بچے۔ جن کے اندر نہیں ہے وہ سوچتے ہیں، وہ جہاں تک کہ اتنے مایوس سوسائڈ ہونا کتنا عام ہو گیا۔ ایسے کیا تو وہ اس کے توڑ میں اور سوچتے ہیں چلو یہ الگ گناہ کر لیں گے تو پھر یہ میٹر ختم ہو جائے گا، یہ میٹر اس کے بعد دوسرا گناہ تیسرا، تو ایک کڑی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بچے الحمدللہ آگے جا کے پھر ان کو چلے اس وقت آپ بیج بوئیں، بیج بونا ہے، ہم بیج بوئیں اور پھر اس کے پھل ابھی نہ بھی مل رہا ہو تو آپ کہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ابھی تک بد زبانی کرتی ہے، مانتی ہی نہیں ہے، میں نے غصے میں آ کے چھوڑ دیا۔ یہ تو کام بالکل بھی نہ کرے کہ میں نے غصے میں آ کے اپنے کلاسز چھوڑ دیے، کہ میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، میں تو دیندار تھی، میں تو نمازی، میں نے یہ بھی کر دیا تھا پھر بھی میرے ساتھ ایسا نہیں۔ یہ چیکنگ ہے تو بیج بوتے جائیں، اللہ نہ کرے ہمارے جانے بعد کبھی کوئی ایسا کام بچوں پر پڑ جائے تو ان کو لٹرلی اللہ تعالیٰ پہ دکھاتے ہیں، پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے جو میں نے اس وقت پڑھی تھی۔ ابھی تک کتنی ایسی ہم خود بتاتے ہیں کہ کتنی ساری حدیثیں ایسے تھے کورس میں سے پڑھ کے گزر گئے تھے، آدھی چیزیں سمجھ میں آتی تھی آدھی نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ٹیچرز کو، انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھو رکھو پکڑو کرو، تھوڑا آ رہا ہے تو تھوڑا ہی کرو، تو الحمدللہ تو وہ تھوڑے سے پھر اللہ نے بعد میں کئی حدیث سے بعد میں سمجھنے کی توفیق دی معاملوں کے ساتھ، اچھا یہ بات تھی، اچھا یہ پڑھا تھا، تو یہ ورڈ کتنے دن بعد سمجھ میں آئے، سالوں سے ورڈ گزرتے تھے اور گزر کے چلے جاتے تھے پورے کورس ختم ہو کے، اور ورڈ کی میننگ بعد میں پتہ چلی کہ اچھا یہ تھا۔ تو دیکھیں الحمدللہ ہر معاملے سے فائدہ ہی ہوا الحمدللہ۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم یہ اپنے اندر بیج بو رہے ہیں تو ان کے ریزلٹس یہاں نہیں تو اللہ کے یہاں جا کے ملنے ہی ملنے ہیں۔ ہر بات سمجھ میں نہ آئے تو پریشان ہو کے چھوڑنا تو قطعی نہیں ہے۔ چلے یہیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ جو کسی فرت من قسورہ، جو کسی شکاری یا کسی تیر انداز سے جو ان کو نشانے میں لینے کا ارادہ رکھتا ہو، یا کسی شیر وغیرہ سے ڈر کر بھاگے ہیں۔ تو ایک بھاگنا الگ ہوتا ہے اور ایک شیر کو دیکھ کے بھاگنا کیسا ہوتا ہے نا؟ انسان اپنا بیگ چپل یہ سب کا دھیان دیتا ہے، کہیں شیر دکھ جائے، جو پیچھے رہا جا رہا ہے ہر چیز چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ والا کام ہوتا ہے نا تب تو ویسا بھاگنا، اور ایسا دیکھا ہے ایسا ہی بھاگنا ہوتا ہے، اور یہ حق سے بڑی نفرت ہے۔ اس نفرت اور اعراض کے باوجود وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کفار کا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اچھے ہیں وغیرہ نا، فَلْيُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً،
ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی کتاب آئے، یعنی اس پر آسمان سے نازل ہو۔ بچے بھی کہہ دیتے ہیں حدیث بتائیے دکھائیے، ہے نا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس صورت میں حق کو تسلیم کرے گا، حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ان کے پاس اگر ہر قسم کی نشانی بھی آ جائے تب بھی وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، کیونکہ ان کے پاس واضح دلائل آئے جہنم جنہوں نے حق کو بیان کر کے واضح کر دیا۔ اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی وہ ضرور ایمان لے آتے۔ اللہ ہماری ذریت، ہمارے سارے دوست، ٹیچرز، اسٹوڈینٹس، سبھی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو بھلائی اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہم اسے کچل کے مار نہ ڈالے، برے کاموں پہ پھنس کے اس کو اتنا نہ دبا دیں کہ پھر وہ دب کر ختم ہی ہو جائے، تو پھر برائی ہی پلے۔ آمین یا رب۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں، ہم انہیں وہ چیز عطا نہیں کریں گے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اس مطالبے سے ان کا مقصد عاجز کرنے کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ صحیح بات ہے نا، بچوں کو اگر یا کسی کو آپ کو ماننا ہوتا ہے تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کلاس کر رہی ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ اپنے گھر والوں کو تو سدھاریں، پہلے آپ اپنے بچے کو تو دیکھیں، اپنی بیٹی کو تو دیکھیں، پہلے آپ پورے خاندان میں ہر ایک کے پاس ہر طرح کے لوگ ہوتے ہی، اپنی بہن کے بچوں کو تو دیکھیں، اپنے دیور کسی کا بھی نام لیتے ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں یہ سب کہتے؟ تو اصل میں ان کو خود ایکسیپٹ نہیں کرنا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ان کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، آپ حدیث لا کے بتائیں، آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ اس کے اوپر تو عمل کر کے دکھائیں۔ ہم سے کیوں مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اصل بات کیا ہے کہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر کے وہ صرف عاجز کرنا، پریشان کرنا چاہ رہے تھے۔ بلّہ یخافون الآخرہ، مقصد تکلیف کیا ہوتی ہے اصل میں ان کے پاس سے ڈر نکل گیا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، بس اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو ان سے یہ سب کچھ صادر نہ ہوتا۔ صادر ہونا یعنی ہونا ہی ہوتا ہے، وہ سب نہ کرتے جو ان سے صادر ہوا۔ کلا انہ تذکرہ، پھر قرآن کے بارے میں آ گیا، ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں کے اگر لکھے ہیں تو وہ دیکھنا آسان ہی ہے انشاءاللہ۔ کوئی ہاں اہل المغفرہ تک ہم لوگ لے چکے تھے ورڈ ٹو ورڈ، چلیں پھر بھی کسی کا نہیں لکھا ہوا تو لکھ لیں۔ کلا ہرگز نہیں، انہ بے شک وہ تذکرہ نصیحت ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے۔ ضمیر یا تو اس سورہ مبارکہ کی طرف لوٹتی ہے یا اس نصیحت کی طرف لوٹتی ہے جو اس پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ یہ نصیحت جو ہے، یہ ساری چیزیں جو اوپر نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس کی طرف لوٹتی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہتا ہے اسے یاد رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے سیدھے راستے کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور اس کے سامنے دلیل واضح کر دی ہے۔ الحمدللہ ساری چیزوں کے پروف ہیں ہمارے پاس، سب سے بڑا دلیل قرآن ہی ہے نا۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو ایسا ہوگا، اس کے اوپر کوئی دلیل چاہیے کہ نماز کیوں چھوڑیں، کیوں پڑھیں؟ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں یذکرون نصیحت پکڑیں گے یا نصیحت ہوگی، الا سوائے ان کو، سوائے یہ کہ ان یشاء اللہ، ان کی یشاء چاہیں اللہ، اور وہ یاد بھی تب رکھیں گے جب اللہ چاہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سب پر نافذ ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی ہر کام کے اوپر ہوتی ہے نا،
پھر انسان اسی بات کو پکڑتا ہے کہ تب جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ہم سدھر جائیں گے، ابھی تو پھر تو یہ اللہ کی مرضی، ہم بگڑے ہوئے نعوذ باللہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہونا سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ہمیں دیا ہے۔ آپ کتنے گناہ کرنا چاہتی ہیں، آپ دیکھیں آپ کا دل میں الٹے سیدھے سارے آتے ہیں، آپ سب کر پا رہے ہیں، آپ ہی کی مرضی چل رہی ہے تو آپ اور بڑا کچھ کام کر کے دکھا دیں نا۔ ہو سکتا ہے لوگ مارنا شروع کر دیں گے یا اور کوئی مصیبت آئے گی، تو نہیں، ہم خود بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں پر دیکھ لینا چاہیے کہ اگر انسان گناہ ہی کر رہا ہے تو گناہ کے ہر کام بھی نہیں کر سکتا نا، تو پھر یہ اللہ کی مرضی آ رہی ہے کہ نہیں، کہ ہم اللہ کی مشیت میں ہیں کہ نہیں۔ تو اس کی بہترین مثال ہوتی ہے کہ ہم ایک ہاتھ اٹھا لیں، دوسرا ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھا لیں، ایک پیر بھی اونچا کر لیں، دوسرا چوتھا بھی جو ہمارا پیر ہے دوسرا پیر، وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جب چھوٹ اللہ نے بھی چیکنگ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، تو ایک لمٹس ہیں، وہاں تک چھوڑا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ کی پکڑ ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے خلاف نیچے کتنے دیکھیں آپ، کتنے کام ایسے ہوتے ہیں گناہ کے کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رک جاتے ہیں، کچھ وجہ آ گئی نہیں جا سکے، کچھ کسی کوئی کام نکل گیا، کچھ بیماری آ گئی، کچھ بھی ہو گیا کہ ہم وہاں نہیں جا سکے۔ تو پھر اس کو اگر اس طرح سے لیں کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھے اللہ تعالیٰ نے کیسے کلاسز لگوا دیے، سب کروا دیا، بھلائی کی طرف لے آئے، دل میں تھوڑا بہت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ لے کے آ جاتے ہیں راستے پر، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آئے۔ تو اللہ کی مشیت سب پر نافذ ہے، کوئی قلیل یا کثیر حادث اس کی مشیت سے باہر نہیں، تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو حادث، یعنی کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی کام، وہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روک دے تو ہمارے آسان کام بھی رک جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دیتے ہیں تو ہر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں قدر کیا لکھا ہے؟ قدریہ کا رد ہے جو بندے کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل نہیں کرتے۔ اچھا، یہ شاید کوئی فرقہ ہے، ان کا رد ہے، کیونکہ وہ ان کا ایسا ہے کہ انسان جو کر رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت داخل نہیں آتا، یہ اللہ نے تو چھوڑ دیا، جو مرضی ہے کر رہا ہے انسان کو، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ نیز اس میں جبر یہ بھی ہے، دوسرا فرقہ جبریہ، قدریہ یا جبریہ یہی نام ہوگا، ان کا بھی رد ہے، جن کا زعم ہے، یعنی کہ ان کا ارادہ یا ان کے مقصد کیا ہوتے ہیں کہ بندے کی کوئی مشیت ہے نہیں، بندے کی کوئی مشیت ہے نہ حقیقت میں اس کا کوئی فعل ہے۔ کچھ کا جو اوپر والا جو بتایا جو قدریہ ہے فرقہ، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، اب جو مرضی ہے سب ہمارا ہے، اللہ کی مشیت کچھ نہیں ہے۔ اور نیچے والوں کا ہے، ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی اپنی وہی نہیں ہے، ہم چاہے جو ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کراتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اپنے افعال پر مجبور بندھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کراتے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ بس اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مشیت اور فعل کا اثبات کیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو یہ والا پارٹ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھائے ہوئے ہیں، اور کچھ وقت دیا ہوا ہے کہ اتنے دن میں اپنے لیے بنا کے دکھاؤ، تب اتنے دن میں کچھ چھوٹ دی ہے، نہیں پورا کمپلیٹلی چھوٹ ہے، یہ الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ تو صاف دماغ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ نے چیکنگ کے لیے، جب کسی چیز کو آپ چیک کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو کیا اس کو آپ پکڑے رہتے ہیں؟
ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیسٹ کے لیے لائیں دکھائیں تو اس کو آپ کر کے دکھا دے، تو بندہ بھی کر کے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھیں، وہ خود کر رہا ہوتا ہے چیز، تب ہمیں پتہ چلتا ہاں یہ اب کام کی ہے، یہ صحیح پروڈکٹ ہے، یا اس طرح سے۔ تو جب ٹیسٹ کے لیے اس کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے تو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ کے لیے چھوڑنا کمپلیٹلی چھوڑنا نہیں، ان کی مشیت ہمارے کاموں کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کو روک دے تو نہیں ہو سکتا، اور کوئی کام اگر کرانا چاہیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سارے ہمارے عقیدے ہیں، ایمان ہیں الحمدللہ، اور یہی صحیح ہے، یہی عقل میں سمجھ میں بھی آتی بات نا، جو ان کے عقیدے ہیں کہ پورا ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ اور بھی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے، یا پھر پورے ہی ہٹ جانا کہ بس ہمیں ہی کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، یعنی وہ اس کا اہل ہے کہ اس سے تقوی اختیار کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی معبود ہے، عبادت صرف اسی کے لائق ہے، وہ اس کا بھی اہل ہے کہ جو کوئی اس سے ڈرے اور اس کی رضا کی اتباع کرے، اس کو بخش دے۔ الحمدللہ سلس پارہ ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ توفیق دے کہ بہترین باتیں ہیں، سمجھنے والے سمجھ کر عمل کرنے والے ہمیں بھی بنایا، آپ سب کو بھی، سننے والوں سبھی کو، آمین یا رب، ہماری ذریت تک کو سب کو۔ چلیں، کوئی سوال ہے تو پوچھیں، نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ میسج میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو ایگزام کس دن ہونا چاہیے، تیاری کریں، اور پچھلا بھی آتا ہے تو اس کو بھی ریوائز کرنا ہوگا۔ اللہ آسانی کرے، کامیابیاں دیں ہم سب کو، اور پھر جلدی آپ لوگوں کو ورک شیٹ بھیج دیں گے، اس کو بھی پرنٹ کرا لیے گا تو آگے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ سورۃ القیامہ۔ چلے، میرا دوسرا کلاس ہوتا ہے انشاءاللہ، کسی کو پوچھنا ہے، کچھ رہ گیا ہے تو وہ ہمیں پرسنل میسج کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔